اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع مولا روم کی مثنوی شریف سے اخذ کردہ ہے، جس میں مولا روم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھنا چاہے وہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے۔ آگے چل کے مولا روم اسی موضوع کو اشعار کی صورت میں بیان فرماتے ہیں۔ سیل چوا مدبہ دریا بحر گشت، دانا چوا مدبہ مزرع کشت گشت۔ فرماتے ہیں سیلاب جب دریا میں پہنچا تو فنا ہو کر دریا بن گیا، اسی طرح جب ایک دانہ کھیت میں پہنچا تو کھیتی بن گیا۔ چون تعلق یافت نا بابو البشر، نانے مردہ زندہ گشتو باخبر۔ فرماتے ہیں روٹی کا تعلق جب آدم سے ہوا تو مردہ روٹی زندہ اور باخبر ہو گئی۔ موم و حیزم چون فدائے نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد۔ فرماتے ہیں موم اور سوکھی ہوئی لکڑی جب آگ پر قربان ہوئی تو اس کی اندھیروں سے بری ہوئی ذات نور سے بر گئی۔ سنگے سرما چونکہ شد در دیدگاں، سنگے بے نائی شد اینجا دیدہ باں۔ فرماتے ہیں سرما کا پتھر جب آنکھوں میں پہنچا تو اسی پتھر سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی اور وہ آنکھوں کا محافظ بن گیا۔ اے خنک کا مرد کز خود رستہ شد، در وجود زندہ و پیوستہ شد۔ فرماتے ہیں بہت ہی مبارک ہے وہ شخص جو خودی سے نکل گیا اور کسی زندہ کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ واہ یا زنداں کے با مردہ نشست، مردہ گشت و زندگی از وے بجست۔ فرماتے ہیں افسوس ہے اس زندہ پر جو مردہ کے ساتھ وابستہ ہوا، وہ زندہ ہوتے ہوئے مردہ ہوا اور زندگی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ چون تو در قرآن حق بگریختی، باروان انبیاء امیختی۔ فرماتے ہیں جب تو قرآن پاک کی پناہ میں آ گیا تو انبیاء کی روحوں سے گل مل گیا۔ ہست قرآن حال ہائے انبیاء، ماہیان بحر پاک کبریا۔ فرماتے ہیں قرآن پاک میں انبیاء کے احوال ہیں جو اللہ پاک کے پاک دریا کی مچھلیاں ہیں۔ روح ہائے کز کفس ہا رستہ اند، انبیاء و رہبر شائستہ اند۔ فرماتے ہیں جو روحیں وجود کے پنجرے سے آزاد ہو گئیں ان کے مرشد انبیاء اور پاک ارواح ہیں۔ خویش را رنجور ساز و زار زار، تا تراب روح کنند از اشتہار۔ فرماتے ہیں اس دنیا میں اپنے آپ کو غم زدہ اور افسردہ رکھ تاکہ تجھے اس دنیا کی جھوٹی شہرت سے نکال لائیں۔ مولا روم کا ان تمام تر اشعار کو بیان کرنے کا مقصد انسان کو یہ پیغام دینا ہے کہ اے حضرت انسان، دنیا کی اس جھوٹی نمود و نمائش سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجلس کو اختیار کر تاکہ تو اس دنیا کے پنجرے سے آزاد ہو سکے۔